إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا میرے بھائیوں دوستو، سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کیا تو گویا کہ اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، اس کی زندگی کو بچایا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی زندگی کو بچا لیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں
کسی جان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور اس کی سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہلاک کر دینے والی 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو اس کا شریک، ساجی، حصے دار کسی بھی معاملہ میں قرار دے دینا، یہ شرک ہے۔ ویسے مختصر وقت میں ہم اس بات کو انتہائی مختصر الفاظ میں یوں بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخلوق میں بیان کرنا اور مخلوق کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ میں بیان کرنا، یہ شرک ہے۔ یعنی زندہ کرنے والا، مارنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کوئی مخلوق کو یہ صفات کا حامل سمجھے تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، مخلوق کی اولاد ہے، اللہ میں یہ صفت بیان کرنا کہ اس کی اولاد ہے، یہ شرک ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم دنیا میں اپنی بات کسی تک، بادشاہ تک یا کسی بڑے عہدیدار تک یا کسی ایسے شخص تک جس کے ساتھ ہماری جان پہچان نہیں ہے، پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ واسطہ اور وسیلہ اس شخص کے لیے اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ اس کی ناراضگی سے بچتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائے، مجھے کسی بھی اعتبار سے کوئی نقصان پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، وہ کسی کے سامنے مجبور اور بے بس نہیں ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مانگنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات پہنچانے کے لیے کسی ایسے واسطے اور وسیلے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری بات والسحر، اور جادو، یہ بھی تباہ کرنے والا ہے، سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات آبا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناجائز قتل کرنا، اسلام کا حق ہو تو پھر تو اسے قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح سے شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے گا، مرتد کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ تو کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک روایت میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اکبر الکبائر، تمام گناہوں سے سب سے بڑے گناہ جو ذکر کیے ہیں ان میں یہ 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اور کسی جان کو ناجائز اور ناحق قتل کرنا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ
وہ جان مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، قطع نظر اس کے کسی کو قتل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مسلمان آدمی اس کا قتل کرنا میرے بھائی اور دوستو اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ آپ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کی حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی، بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو ایک مسلمان کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا جرم ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث۔ اللہ اکبر۔ بخاری اور مسلم میں ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے، گناہ کا کام ہے، وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ تعلیمات دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اس کی تعبیرات، توضیحات، تشریحات، تفسیرات بتائی ہیں، اس سے یہ باتیں روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ جرائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس قدر سنگین ہے۔ اسلام کی آفاقی اور عالمگیر تعلیمات کہ آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، غداری نہیں کر سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وفاء لا غدر، اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا عہد و پیمان ہے تو آپ اسے ایفائے عہد کرنے کے پابند ہیں، آپ اس عہد کو، اس معاہدہ کو، اس میثاق کو ختم نہیں کر سکتے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، غداری نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے۔ چہ جائے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کے ساتھ بے وفائی کرے، اس کے ساتھ غداری کرے، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو گیا، اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ تو ہمارا آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے انتقام، آپ نے ذرا سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام شخص کے قتل کو برداشت نہیں کرتا، کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت برداشت نہیں کرتا، اور عام مسلمان کو قتل کرنا غیر مسلم کی نسبت اور بھی بڑا جرم ہے، جیسا کہ ہم عرض کر چکے۔ چہ جائے کہ اولاد رسول کو، نواسہ رسول کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اپنا پھول قرار دیا اس کو قتل کرنا، اور دھوکے کے ساتھ قتل کرنا، اس کے ساتھ غداری کرنا، اس کے ساتھ بے وفائی کرنا، یہ کس قدر بڑا جرم ہے، اس کی سنگینی کا اندازہ آپ صحیح معنی میں لگا ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کے ذریعہ سے اطلاع دی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے بہت زیادہ مغموم اور پریشان ہوئے۔ یہ آپ کی زندگی میں آپ کو بتا دیا گیا تھا
یہ مسند احمد میں روایت موجود ہے، اور امام ذہبی نے اس روایت کو تاریخ اسلام میں صحیح قرار دیا۔ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں لقد دخل علی البیت ملکن، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے گھر میں مجھ پہ فرشتہ داخل ہوا، لم يدخل علی قبلہ، اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی میرے پاس نہیں آیا، پہلی مرتبہ یہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ تو اس فرشتے نے آپ سے کہا فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، یقیناً آپ کا یہ بیٹا حسین اسے قتل کیا جائے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا۔ وَإِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِن تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی لا کے دکھاؤں جہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَا، تو اس نے پھر مجھے وہ سرخ مٹی دکھائی کہ اس مٹی میں، اس زمین میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی میں ہی بتا دی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اس کی علت اور اس کا سبب ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ تو لہذا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت سنن ترمذی میں موجود ہے کہ جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی میں مٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا ما لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ قال شہدت قتل حسین آنفا، کہ میں ابھی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قتل گاہ سے آیا ہوں۔ لیکن یہ روایت، اس کے متعلق محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں سلمہ نامی راویہ مجہولہ ہے اور ضعیف روایت ہے۔ لیکن اس کے برعکس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوپہر کے وقت خواب میں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں شیشے کی ایک بوتل تھی، اس میں خون تھا۔ تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ میں دن گنتا رہا، انتظار کرتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مجھے جو چیز بتائی اور دکھلائی یہ وقت کب آتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے، اور امام ابن کثیر نے اس کو البدایہ والنہایہ میں ذکر کر کے کہا سندہ قوی، اس کی سند قوی ہے۔ اور امام ذہبی نے بھی سیر اعلام النبلاء میں اس روایت کو صحیح قرار دیا۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں اور آپ کے بعد آبا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے اہل بیت کے فرد میں سے ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں یہ بات پہنچا دی اور بتلا دی۔ تو اب آئیے ذرا میرے بھائی اور دوستو کہ ایسا کیوں ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات پر مجموع الفتاوی میں بڑی ہی عمدہ گفتگو کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی، جیسا کہ ہم گزشتہ خطبہ میں عرض کر چکے، غزوہ بدر کے بعد ہوئی، تو لہذا ان پر کوئی ایسی آزمائش اور تکلیف اور پریشانی نہیں آئی جو ان کے والدین علی اور فاطمہ پر آئی، جو ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یا ان کے دیگر اہل بیت پر آئی، کہ ان لوگوں نے ہجرت کی، ان لوگوں نے جنگیں کی، ان لوگوں نے تکالیف اٹھائیں، ان کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ حسنین کریمین ان باتوں سے محفوظ رہے کہ جب اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو چکی تھی تو یہ اس وقت میں جوان ہو رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو سنن ترمذی میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے سخت ترین آزمائش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ، یعنی جس قدر کسی کا ایمان مضبوط ہوگا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری فرما برداری کرنے والا ہوگا، زیادہ وہ شریعت کا پابند ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی جس قدر سختی سے پابندی کرنے والا ہوگا اسی قدر اس کی سخت آزمائش ہوتی، اور جتنا وہ ایمان میں کمزور ہے، اعمال میں کمزور ہے، اسی قدر اس کی آزمائش کم ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ شخص جس کی آزمائش اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک اعمال، اس کی ایمانی قوت کی وجہ سے سخت ترین کرتا ہے، وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو شیخ الاسلام لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ ان کو بھی اس آزمائش میں سے گزار کر کے ان کے بھی درجات بلند کر کے ان کے والدین تک اور دیگر شہداء تک، اہل بیت تک ان کو پہنچایا جائے، جبکہ یہ بات تو مسلم اور طے شدہ ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں ہم نے عرض کیا، یہ بات مسلم ہے، طے شدہ ہے، یہ جنتی ہیں قطعی، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن نیک اعمال کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے انسان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، جتنے بھی انبیاء بعد میں آئے وہ سب کے سب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمیت وہ ان کی آل اولاد میں سے ہی آئے، اس لیے ان کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کس قدر سخت آزمائش، کیسے کیسے ان کو آزمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود قرآن مجید میں یہ بات بیان کی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو وہ اس میں پورا اترے، یعنی ان کی اتنی ہی زیادہ سخت آزمائش ہوئی جس قدر زیادہ ان کا مرتبہ مقام بلند تھا۔ تو اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آزمائش ہو اور اس طریقے سے ان کو شہادت نصیب ہو، مزید ان کے درجات بلند ہو جائیں، اور اس کی واضح اور بین مثال آج پوری دنیا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے فضائل، ان کے محاسن بیان ہو رہے ہیں، ان کی اس قربانی کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے برعکس ظالم، قاتل، غدار، بے وفائی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، پوری دنیا ان پہ لعنت برسا رہی ہے۔ یہ اس کی واضح اور بین دلیل نہیں ہے؟
اللہ اکبر. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات بطور خاص ذکر کی ہے. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا یا جو لوگ اس قتل میں ملوث ہوئے کسی بھی اعتبار سے، وہ بھلے براہ راست جنگ کرنے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے کسی بھی اعتبار سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کوئی قدم اٹھایا، بے وفائی کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، ان سے غداری کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو اس دنیا کی ذلت و آفت اور مصیبت سے دوچار کیا. کوئی بھی ذلت رسوائی سے محفوظ نہیں ہو سکا. ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور گرفت کا شکار ہوا. اور فرماتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنون لاحق کر دیا، پاگل کر دیا ان لوگوں کو. اور کوئی کسی موذی اور مہلک بیماری میں مبتلا ہوا، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور طریقے سے ذلیل و رسوا کر دیا. یعنی دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نشان عبرت بنا دی. اب سوچئے اور غور کریں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے تھے، ٹیبل ٹاک ہو سکتی تھی، بات چیت کے ذریعہ سے مسائل کو حل کیا جا سکتا تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے تمام راستے بند کر دیے اور ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو شہید کیا. اس میں ہمارے لیے عظیم سبق ہے کہ بھائیوں، مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے. قرآن مجید نے صلح کو 2 لفظوں میں بیان کیا، صرف 2 لفظ استعمال کیے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح ہی ہر اعتبار سے بہتر ہے. 2 لفظ صلح کا اور اس کی خوبی کا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں ہی ہمہ قسم کی بھلائی موجود ہے. آپ دیکھیں کہ آج پاکستان صلح کروانے کی خاطر جو جد و جہد کر رہا ہے، اور اس کے نتیجہ میں جو پاکستان کو پوری دنیا میں عزت حاصل ہو رہی ہے، وہ اس قرآن مجید کی آیت کے تحت آپ ذرا غور کریں کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. وہ صلح غیر مسلموں کے درمیان ہو، مسلمانوں کے درمیان ہو، مسلمانوں یا غیر مسلموں کے درمیان ہو، وہ صلح بھی کسی بھی طریقے سے کروائی جائے بشرطے کہ اس میں انسانیت کی بھلائی مقصود ہو، تو قرآن اس کو سب سے بہتر عمل قرار دیتا ہے. اگر غیر مسلموں کے ساتھ صلح کروائی جائے تو دنیاوی اعتبار سے یہ عزت ملتی ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ مقام بڑھتا ہے، اور اگر مسلمانوں کے درمیان صلح کروائی جائے تو پھر اس میں اور زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اور کتنی عظیم تعلیم ہے اسلام کی. آپ سوچ نہیں سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فرمایا لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں ہے. کرتا کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. 2 لفظ استعمال، لیس الکذاب بھی کہا، لیس الکاذب بھی کہا، کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے. وہ کس لیے جھوٹ بول رہا ہے؟ وہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. ادھر جاتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے، ادھر جاتا تو اچھی بات کرتا ہے. جو اس نے غلط بات کہی وہ بیان نہیں کرتا، جو اس نے غلط بات کی وہ اس کے سامنے بیان نہیں کرتا، تاکہ فساد میں اضافہ نہ ہو. وہ چاہتا ہے صلح ہو جائے. تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس آدمی کو جھوٹا قرار نہیں دیا. تو میرے بھائی اور دوستو، اگر لوگوں کو اسلام کی خوبیوں کا علم ہو جائے تو لوگ اسلام کے مطابق ہی زندگی گزاریں. غیر مسلموں کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اسلام قبول کرتے ہیں. مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اسلام کو جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود، شہادتین کا اقرار کرنے کے باوجود اس کی پابندی نہیں کرتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ یہ قابل غور بات ہے. تو لہذا میرے بھائی اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس سازش میں شریک ہوئے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی مغضوب علیہ اور مبغوض ہوئے.
اللہ کا ان پہ غضب بھی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ناپسند بھی کیا اور دنیا میں ان کو سزا دی اور ان کے انجام تک ان کو پہنچایا۔ اور کتنے لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں؟ محمد بن حنفیہ جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی طرف سے بھائی ہیں، حنفیہ ان کی والدہ کا نام ہے، یہ بیان کرتے ہیں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ انہ قال قتل مع الحسین 17 رجلا کلہم من اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہائے کس قدر دکھ کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 17 آدمی قتل کیے گئے، یہ سب کے سب فاطمہ کی اولاد میں سے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جانتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ مقام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے محبوب ترین بیٹی ہے آپ کی، اور یہ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے افضل ترین ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی، یہ اس کی اولاد ہے۔ اور یارو انسان کسی جانور کو مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے، غور کرتا ہے، چہ جائے کہ کسی انسان کو، اور پھر انسانوں میں سے وہ افضل لوگ، جیسا کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، کہ قتل مع الحسین 16 رجلا کلہم من اہل بیتہ ما علی وجہ الارض یومئذ لہم شبہ، کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 16 افراد کو، ان کے اہل خانہ کو قتل کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر ان جیسا کوئی اور آدمی نہیں تھا، اہل بیت میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کے جذبات ذرا دیکھیں آپ، صحیح بخاری میں، مسند احمد میں اور دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب اہل عراق حج پر آئے تو ان کی ملاقات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے پوچھا جی حالت احرام میں، احرام باندھا ہوا ہو، اس حالت میں مکھی یا مچھر کو مارنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا اور دنیا تک یہ بات پہنچا دی۔ فرمانے لگے معلوم ہوتا کہ تم عراق سے آئے ہو، یا لگے کہ تم مکھی اور مچھر کے مارنے کا گناہ پوچھتے ہو، جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور نواسے کو شہید کیا اس وقت تمہیں خیال نہ آیا؟ یہ ایسے بدبخت لوگ تھے، ایسے گھٹیا لوگ تھے، اور مکھی اور مچھر کے مارنے پہ سوال کرتے ہیں کہ کتنا گناہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آل رسول کو قتل کرتے ہوئے ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جو شخص کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دے کر کے اگر وہ اس کی دنیا خراب کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ اس کے نتیجے میں اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہونے کا۔ یہ حکومتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کے اوپر جبر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کتنا وقت گزر چکا ہے، لیکن یہ واقعہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں عظیم سبق ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کہ اگر حکومت کے بل بوتے پر، قوت اور طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جا سکتا ہے، لوگوں کی ہمدردیوں کو بدایا جا سکتا ہے، لوگوں کو بے وفائی پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو کبھی تاریخ کا رخ نہیں بدلا جا سکتا۔ حقائق جو ہیں تاریخی ان کو نہیں بدلا جا سکتا۔ تاریخ نے وہ سب کچھ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے،
اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو ظالم کہہ رہے ہیں. جو کوئی انسان ظلم کرتا ہے تاریخ اس کو محفوظ کرتی ہے اور اس پہ پھر ظلم کا اطلاق کر کے پھر اس پر لعنت برستی ہے اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا جاتا ہے. قوت اور طاقت کے بل بوتے پہ، مال و اسباب کے بل بوتے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی کی، ان کو خطوط لکھ کر کے انہوں نے کوفہ بلایا اور بلا کر کے انہوں نے غداری کی. وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں آج ان پہ لعنتیں ہو رہی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب پیش کیے جائیں گے تو یہ دستاویزی شہادات جو تاریخ نے محفوظ کر رکھی ہیں یہ پیش کی جائیں گی. فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ بھی پیش ہوگا، لیکن تاریخ نے جو کچھ اپنے اندر محفوظ کر رکھا ہے یہ بھی دستاویزی شہادت اللہ کے حضور پیش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں جی؟ یہ ان کے خلاف دلیل قائم نہیں ہوگی؟ یہ دلیل قائم ہوگی ان کے خلاف. یہ لوگ کیا عذر پیش کریں گے؟ تو لہذا اس دنیا میں آج ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی کسی کے ساتھ غداری نہ کریں، ہم بھی ظلم نہ کریں. وگرنہ یاد رکھیں یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نشان عبرت بناتا ہے لوگوں کو. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماضی قریب میں ہی لوگوں پہ ظلم کیا اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے وہ دنیا میں بدنام ہوئے، ذلیل و رسوا ہوئے کہ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے، اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتے. ظلم تو ظلم ہی ہے میرے بھائی. تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو اپنے اندر وہ اوصاف حمیدہ پیدا کریں جو ان کے اندر موجود ہیں. مخالفین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، غلط بات نہیں کرتے. یہ مخالف کہہ رہا ہے، عربی کی ضرب المثل ہے الفضل ما شہدت به الاعداء. فضیلت کی بات یہ ہے کہ دشمن اس بات کی گواہی، اور دشمن کہہ رہا ہے عبید اللہ بن زیاد جو کہ حاکم تھا، گورنر تھا اس وقت، اور وہ مجبور کر رہا تھا لوگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر کے سخی ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہیں، سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ ایفائے عہد کرنے والے ہیں. یہ خوبیاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفین نے بیان کی. میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے یہ خوبیاں اپنانی ہیں یا وہ برائیاں عبید اللہ بن زیاد اور اس کی فوج والی؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیا زندگی گزارنی ہے؟ کیسے اعمال کرنے ہیں؟ کیا اس میں ہمارے لیے سبق نہیں ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، دغا نہ کریں، فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، غداری نہ کریں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں؟ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ یہاں تو لوگوں کی حالت ظاہر یہ ہے کہ وہ بذات خود اس بات کا اقرار اور اعتراف کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں، جی جھوٹ نہ بولے تو سودا نہیں بکتا. انا للہ و انا الیہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے. تو آئیے ذرا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں بطور خاص شمر بن ذی جوشن، اسی طرح سے عمر بن سعد، عبید اللہ بن زیاد، یہ تینوں لوگ ہی قتل ہوئے. ہمارا بن عمیر فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر مختار ثقفی کے سامنے پیش کیے گئے. جب اس کے سر رکھے ہوئے تھے سب کے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے، تو کہتے ہیں کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے. لوگ پریشان ہوئے، گھبرائے، خوفزدہ ہوئے. وہ انسانوں کی طرف نہیں گیا، وہ ان سروں کی طرف گیا. کہتے ہیں کہ اس نے جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سر کو پہچان کر کے اس کے ایک نتھنے سے وہ اس کے دماغ میں، سر میں داخل ہو گیا
اور دوسرے نتھنے سے نکل کر کے چلا گیا. کہتے کچھ دیر گزری، پھر دوبارہ آیا، لوگوں نے کہا وہ آ گیا وہ آ گیا. پھر دوبارہ آ کر کے اس نے یہی عمل کیا، پھر سبارہ آ کر کے اس نے یہی عمل کیا. اور اللہ اکبر، آپ ذرا سوچئے اور غور کریں کہ حافظ ذہبی اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے. اور ابو الیقظان فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کو بھی عاشورہ کے دن 10 محرم کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے 6 سال بعد قتل کر کے اسی طرح اس کا سر مختار ثقفی کے سامنے پیش کیا گیا. اللہ نے کیسے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ دنیا میں ہی اس کو سزا ہو رہی، لوگوں کو دکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عذاب قبر جنوں انس کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے. ساری مخلوق کو علم ہو رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کو عذاب قبر ہو رہا ہے، سوائے انسانوں اور جنوں کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانے چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تمہیں وہ عذاب قبر سنا دیتا. یعنی اس خوف کے پیش نظر کہ لوگ مردے دفن کرنا چھوڑ دیں گے، قبرستان نہیں جائیں گے، آوازیں سنیں گے، قبرستان کے قریب رہائشیں نہیں کریں گے، وہاں سے گزریں گے نہیں، خوف کریں گے، ڈریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبید اللہ بن زیاد کے متعلق اس کے سر کو دفن کرنے سے پہلے یہ دکھا دیا کہ کیسے میں عذاب دیتا ہوں. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کی چکی چلتی تو آہستہ ہے، پیستی بہت باریک ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ چیز دکھا دی اور بتا دیا کہ کس طریقے سے ہم ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتے ہیں. ابو رجا الطاردی فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت میں سے کسی کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے حسین بن علی یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کی، ناجائز برے الفاظ استعمال کی. کہتے کہ پھر میں نے دیکھا کہ اچانک آسمان سے کوئی تیز روشنی آتی ہے اور اس کی آنکھوں کو جھپٹتی ہے، اسی وقت یہ شخص اندھا ہو جاتا ہے. یہ روایت امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں ذکر کی ہے اور اس کی سند بالکل صحیح ہے. وہ اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات سے ڈراتے ہیں کہ اہل بیت کے بارے میں زبان غلط استعمال نہ کرو، وگرنہ تمہیں اس دنیا میں ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آخرت میں جو ہوگا سو ہوگا. تو لہذا میرے بھائی اور دوستو یہ بات یاد رکھیں، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اس کا قانون ہے کہ ظالموں کو ہمیشہ ان کے انجام تک پہنچاتا ہے اور مظلومین کا ہمیشہ اچھا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. آج ہمارے سامنے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی کرنے والے اور اہل عراق کا انداز اپنانے والے یہ سارے 57 ملک موجود ہیں. ایک طرف اہل غزہ فلسطینی ہیں، نہتے ہیں، کمزور ہیں، بے یار و مددگار ہیں، اور ایک طرف اسرائیل کے تمام مسلمان اور غیر مسلم اس کی پشت پہ کھڑے. آپ بتائیں کہ کیا یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غداری کرنے والوں کا انداز نہیں ہے؟ یہ مثال ہے میرے بھائی اور دوستو. اور ان کی استقامت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سب کے باوجود کہ ان پر چھوٹے چھوٹے ایٹم بم بھی استعمال کیے گئے اور بہت زیادہ
خطرناک اسلحہ استعمال کیا، لیکن وہ زندہ ہے اور اپنے موقف پر قائم ہے اور دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دنیا نے یہ کیا تھا تو ہمارے ساتھ ہو رہا تو کوئی عجوبہ نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر روئے زمین پر استقامت کا پہاڑ دیکھنا ہو، ثابت قدم لوگوں کو دیکھنا ہو، اپنے موقف پر ڈٹ جانے والے اور اس پر قربانی دینے والے لوگوں کی مثال دیکھنی ہو تو وہ اہل غزہ ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کبھی سوشل میڈیا دیکھیں، آپ کو پتا چلے، آپ حیران ہو جائیں کہ لوگ ان کے ایمان، ان کی استقامت، ان کے اس عمل اور اللہ پر یقین کامل کے نتیجہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوں۔ ہماری تو صورتحال یہ ہے کہ ہم تو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے، ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اور ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے۔ نماز کے اندر ہم اس کے خلاف سازشیں بناتے رہتے ہیں۔ ہماری حالت ظاہر یہ ہے، انا للہ و انا الیہ، ہم کہاں ہیں اور وہ مسلمان کہاں ہے؟ تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر عمل امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنے اندر یہ فکر پیدا کرو۔ اور انسان مر کر نہیں مرتا، شہید ہو کر کے نہیں مرتا، قتل ہو کر کے نہیں مرتا، بے ضمیر ہو کر کے، بے ایمان ہو کر کے مرتا۔ وہ سمجھتا کہ میں زندہ ہوں لیکن وہ مردہ ہے۔ یہ روئے زمین پر چلنے والی بے ضمیر لاشیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مردہ لاشیں ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس پہ گواہ ہے کہ انہوں نے شہادت پائی اور پوری دنیا میں مثال قائم کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ تمہیں اپنے اندر یہ استقامت پیدا کرنی چاہیے، غداروں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بے وفائی کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خطوط لکھ کر کے بلایا تھا، ایک ایک کا نام لے کر کے ان سے کہا کہ تم نے خطوط نہیں لکھے، اب تمہارا رویہ کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ قوت اور طاقت کا خوف تھا یا مفادات کے چھن جانے کا خوف تھا، دنیاوی جاہ و جلال کے چھن جانے کا خوف تھا۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسا جذبہ نصیب فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ دارو سنا